ڈیئر فرینڈس، آج ایک اہم دن ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں بہت لمبے عرصے بعد ایک اہم بین الاقوامی کانفرنس ہونے جا رہی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی۔ ایز اے نیشن پاکستان جس ٹرمائل سے، اس قسم کے تصادم سے اور جہادی ڈرامے سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے اور لمبے عرصے سے اس میں مبتلا تھا، تو یہاں لوگ آنے سے کتراتے تھے۔ شنگھائی کوآپریشن کونسل یا آرگنائزیشن جو ہے، اس کی جو میٹنگ ہے، آلدو اس میں کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ تشریف نہیں لا رہا، ہیڈ آف دی گورنمنٹ آ رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کے یعنی چائنا ہے تو ان کا پرائم منسٹر ہے، جو پرائم منسٹر کا تعلق پالیسیز کے ساتھ نہیں ہے۔ رشیا ہے تو ان کا پرائم منسٹر ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ پیوٹن صاحب وہاں ریاست کی پاورفل نمائندگی یا پالیسیز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خیر، ایون ایران کے بھی وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، بھارت سے وزیر خارجہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو اس طرح کی، لیکن پھر بھی اٹس اے گریٹ ایونٹ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس گریٹ ایونٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ہماری سب سے جو بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف، اس نے 15 کے دن، آج کے ہی دن احتجاج رکھا ہوا ہے ڈی چوک، اور مطالبہ سب سے بڑا کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقاتیں جیل و کام نے بند کی ہوئی ہیں، وہ ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ بھئی ہماری ریاست کی بھی کہ بھئی ایک قیدی سے ملاقات کرنی ہے، اتنا سا چھوٹا مطالبہ ہے، آپ وہ نہیں سن رہے۔ اور ان کو دیکھیں گے ایک بین الاقوامی ایونٹ ہو رہا ہے، وہ اسی دن احتجاج رکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے لیڈر سے میٹنگ کرنی ہے۔ تو یہ پکچر ہے۔ پھر دیکھا ہے ہم نے کہ پختون تحفظ موومنٹ نے ایک قومی جرگہ یا قومی عدالت بلائی ہوئی تھی۔ اب اس میں پختون ڈفرینٹ واک آف لائف، پولیٹیکل پارٹیز کے سارے لوگ وہاں شریک ہوئے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پختون ایریا میں ایسی صورتحال جنم لے چکی ہے کہ اب سارے پشتون ایک ساتھ بیٹھنے پہ آہستہ آہستہ نظریاتی ڈویژن کے باوجود بیٹھنا چاہ رہے ہیں اور بیٹھنے پہ راضی ہو رہے ہیں۔ لیکن اسی ہی دن جب وہ جرگہ یا عدالت کنکلیوڈ ہو رہی تھی، تحریک طالبان پاکستان نے مردان میں پولیس لائن کے اوپر حملہ کیا۔ اور حملہ کس چیز کے کیا کہ ایک سولجر، پولیس کے جو آفیسر تھے وہ مارے گئے، ان کا جنازہ ہو رہا تھا اور جنازے پہ حملہ آور ہوئی۔ ایک طرف ریلیجیسٹی ہے اور مورل پوزیشن یہ ہے کہ ایک سولجر کے یا ایک پولیس آفیسرز کے جنازے کے اوپر حملہ آور ہوئی ہے اور وہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور سب سے اہم مطالبہ تحریک پی ٹی ایم کا یا پختون تحفظ موومنٹ کا سامنے یہ ہے کہ ہمارے علاقوں سے ریاست باہر نکل جائے۔ بھئی کسی مملکت کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ ریاست کو باہر نکل جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 مطالبہ ہے، کیا پختون جو افغانستان میں رہتے ہیں، کیا وہ کوئی ایسا جرگہ یا جلسہ یا عدالت لگا سکتے ہیں جس میں وہ کہیں کہ طالبان حکومت جو اس وقت ریاست کی نمائندگی کر رہی ہے وہ اب ہمارے علاقوں سے نکل جائے؟
تو یہ دلچسپ قسم کا ایک پکچر ہے جو سامنے آ رہی ہے، جس میں کنفیوژن بھی ہے، جس میں تصادم بھی ہے، اور جس میں بے چینی اور پریشانی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر پختون اکٹھے ہو رہے ہیں ہر واک آف لائف کے، تو ریاست سے یا جس ریاست میں وہ رہ رہے ہیں اس سے مطالبات تو عوام کے مفاد کے حوالے سے ہونے چاہیے نا، کہ بھئی یہاں تعلیم کی کمی ہے، تعلیم بڑھائیں، یہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی بڑھائیں، یہاں روزگار کا مسئلہ ہے، یہاں روزگار کے حوالے سے مطالبات ہوں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تحریک طالبان پیدا کر رہی ہے یا ریاست پیدا کر رہی ہے؟ ان کے مطالبات سے تو یہ لگتا ہے کہ بھئی وہ ریاست کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ تو پاکستانی ریاست سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ نے پچھلے 50 سال میں ایک ایسی پالیسی اختیار کی کہ آپ پبلک سے ایلینیٹ ہو گئے۔ آپ نے ہمیشہ مذہبی لوگوں کی حمایت کی، آج بھی آپ چن کے ذاکر نائک صاحب کو کبھی سامنے لے آتے ہیں باہر سے پکڑ کے، جس کو دنیا میں کوئی ویلکم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بیک یارڈ میں بیٹھے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اٹھا کے آپ لے آئے اور آپ فرنٹ فٹ پہ ہیں۔ وہ سندھ میں آپ حافظ سعید جیسے ٹیررسٹ کو اور اس طرح کے بدنام تنظیموں کو وہاں جگہ فراہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں قوم پرست یا حقوق کی بات کرنے والوں کے مقابلے میں جو ٹیررسٹ ہیں، سپاہی صحابہ اور اس طرح کی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ریاست ان کو اپنا دوست سمجھتی ہے۔ اور اب تحریک طالبان یا طالبان جو پہلے ہماری ریاست کے بہت قریبی دوست اور پسندیدہ تھے، جن کے آنے سے یہاں امن و امان ہو جانا تھا، وہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہماری ریاست کے سب سے پسندیدہ پولیٹیشین تھے ایک زمانے میں، آج اس نے ریاستی اداروں کو اور اس جگہ جہاں ریاستی ادارے سب سے زیادہ مقبول تھے یعنی پنجاب، وہاں سے بھی ان کی حمایت کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ ہماری ریاست نے ایسی پوزیشن لے لی ہے کہ پبلک میں اس کی آؤٹ ریچ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ریاستی اداروں نے اس طرح سلوک کیا ہے لوگوں کے ساتھ، یا ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے جس سے پبلک میں ان کا عزت اور احترام میں بہت کمی آئی ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں ہمارا ریجن، ہمارا ملک، گریٹ پاورز جو ہیں چائنا اور امریکہ، ان کی جو بڑھتی ہوئی فرکشن ہے یا کمپٹیشن ہے، اس کے راستے میں آ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ویلکم پاکستان میں پرائم منسٹر آف چائنا کو کیا گیا۔ پرائم منسٹر آف چائنا تو کبھی بہت کم ہی دنیا کے ملکوں کے دورے کرتے ہیں، اور وہ چائنا کی پالیسی کے نمائندہ نہیں ہیں، مگر چونکہ ہمارے ہاں بہت کم لوگ تشریف لا رہے ہیں تو ہم سعودی عرب سے آئے ہوئے ایک منسٹر کے آگے بھی بچھے جا رہے تھے۔ تو ایسی ریاست کی پکچر اور چہرہ بن گیا ہے جس کی قبولیت عوام میں کم ہو رہی ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری ریاستی پالیسی کیا ہے۔ یعنی سندھ اور بلوچستان میں جو آپ کے اتحادی ہیں، پختونخوا میں آپ ان کو مار رہے ہیں، کشمیر کے حوالے سے جن تنظیموں کو آپ نے پنجاب میں اور کشمیر میں
جیلوں میں بند کیا ہوا ہے یا انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے، سندھ اور بلوچستان میں آپ ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز کیسے کسی کو سمجھ آ سکتی ہے؟ پختونخوا میں نہ قوم پرستوں کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور نہ طالبان کو آپ دوست سمجھتے ہیں، نہ پی ٹی ایم کو آپ قبول کرتے ہیں، تو پھر پختونوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو وولٹائل سچویشن ہی کہلا سکتی ہے۔ اسی لیے ایسے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں سے ریاست باہر نکل جائے۔ بھئی ریاست باہر نکل جائے گی تو پھر آپ کیسے چلائیں گے بات؟ اگر آپ مردان کے اوپر حملہ ہے تو آپ اس کو کون روکے گا جا کے؟ تو اس طرح کی مطالبات، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے حالات یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے افغانستان اور ایران کے ساتھ بارڈر کے علاقوں میں پاکستانی ریاست کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں اور اس کی رٹ کمزور ہو رہی ہے۔ تو عالمی جو ایکسپرٹس ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان ایران پاکستان افغانستان ایران بارڈر کے جو علاقے ہیں فیوچر میں وہ ایسے علاقے ہوں گے جہاں ان تینوں ممالک کی ریٹ بہت کمزور ہوگی، اور یہاں خدشہ ہے کہ عالمی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اپنی جگہ بنا سکتی ہیں۔ تو اس خطرے کی علامتیں ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ریجنل کوآرڈینیشن کی طرف ہم جائیں، ریجنل کوآپریشن کی طرف جائیں، ایک دوسرے کو زمین بوس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پاکستان، انڈیا، ایران، افغانستان، چائنا، رشیا، یہ مل کے اگر ٹیررزم کا مقابلہ کریں گے اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے تو یہاں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں گے، ورنہ مشکلات بڑھتی ہی جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔